میرا دل بدل دے میرا دل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ وترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. میرے محترم میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے. یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں. ہم نے دنیا کو بولتے بولتے اور دنیا کو سنتے سنتے دنیا کو خواہش پوری کرنے کی جگہ بنائی. کہ ہماری بستی میں پن گوشہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پن گوشہ تھوڑا ہوتا ہے ایسا. یہ پورا پانولی حلقہ ہے، 24 حلقے پانولی میں، کہیں بھی پن گوشہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے گاؤں ہیں، تڑکیشور ہے، انکلیشور ہے، بڑے بڑے دیہات ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 4 بستیوں میں ہمارے بزرگوں نے ہم کو پن گوشہ دیا ہے. کہ 4 کونوں سے مجمع جمع ہو کر یہاں حلقے کے لیول سے ہمارا مجمع فکرمند ہو گئے کہ ہمارے حلقے کی کام کی سطح آگے کیسے بڑھے. اور آپ نے شہروں میں دیکھا ہوگا، بلکہ اپنے دیہاتوں میں قریب چھاپے حلقے میں چلے جاؤ کہ عصر کی نماز کے بعد پورا مجمع جمع ہو جاتا ہے، مغرب تک مشورہ ہوتا ہے، اور مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک بات ہوتی ہے. خیر ہم سہولتوں کو دیکھتے ہیں تو سہولت کے اعتبار سے ہمارا پنگوشہ ہوتا ہے، لیکن جتنی امت کو سہولت دی جاتی ہے اتنی امت کام چھوڑتی ہے. اس کام میں سہولت ہے ہی نہیں، اس کام میں مجاہدہ ہے. ہمارے کام میں پھولوں کے سین نہیں گئے، ہمارے کام میں کانٹوں کے سین ہیں. اور ہمارا تو دعوت کا جو کام ہے وہ چالاکیوں کا نہیں ہے، ہمارا کام تو قربانیوں کا ہے. دعوت کی جو اصل روح ہے وہ قربانی ہے، باقی سارے کے سارے پروگرام ہیں. مغرب کی نماز کے بعد ہمارا اکثر مجمع فارغ ہے. اور فرماتے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بیکاری گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کی حالت میں ہیں. مشکات کی پہلی روایت مشکات جلد ثانی کی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کی حالت میں ہیں کہ مجمع ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ شکر کا تقاضا کرتے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بلایا کوہ طور پر، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی، نبی بنایا، رسالت دی، کلیم اللہ بنایا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے شکر کا تقاضا کیا. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. کہ موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، ہم کلامی کے لیے، لو توریت ہاتھ میں پکڑو اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کہی گئی، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اے نبی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاویں. اور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت شکر ہے، اور ایمان کی علامت شکر و صبر. شکر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے. دونوں کو مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے. اور جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو بڑھاتا بھی ہے اور اللہ پاک نعمت میں اضافہ کرتا ہے. ہماری بستی میں پن گوشہ کتنی بڑی نعمت ہے.
آپ دنیا میں جاؤ، اللہ کے راستے میں نکل کر دیکھو کہ پن گشا کے دن پوری بستی میں اتنا خوشی کا ماحول ہوتا ہے. ہماری مسجد و جماعت کا عملہ، ہمارے قدماء، ہمارے پرانے، ہمارے علماء پورے حلقے کی فکروں کو لے کر جمع ہوتے ہیں. ہمارے حلقے کے سطح، ہمارے حلقے کا کام میں ترقی کیسے ہو. حضرت فرماتے تھے ہمارے کام کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ فکر ہے. ہر مشین اپنی طاقت سے چلتی ہے، آدمی اللہ کے دین کی محنت میں اپنے اندر کی فکر سے چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بہت فکر رہا. آپ پوچھا کہ کسی صحابی کو پوچھا حضور کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتا دیے، تو فرمایا دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمیشہ غمگین ہوتے تھے، ہمیشہ فکر مند ہوتے تھے. مال کے بارے میں نہیں، مادیت کے بارے میں نہیں، دین کے مٹنے کا درد اللہ کے نبی کے قلب میں تھا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے نبی تیرے آنسو ہمیں دیکھے نہیں جاتے، اے نبی تیرا تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا. نبی جی کہیں پچھتا کر کہیں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا فکر تھا. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور کی زندگی کیا تھی، تو حضرت عائشہ نے حضور کی گھر کی زندگی بتائی اور ان صحابی نے اللہ کے نبی کی مسجد کی زندگی بتائی. حضرت عائشہ نے فرمایا کان ضحاکا بساما، کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ مسکرا کر باتیں کرتے تھے اور ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے. یہ میرے نبی کی گھر کی زندگی تھی اور آپ کی مسجد کی زندگی میں نبوت کا آپ پر بوجھ ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بڑی چیز ہے. سے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد اب مسجد نبوی سے باہر نکلے، سامنے معاذ بن جبل بن امام العلماء. تو آپ نے معاذ بن جبل سے آپ نے مصافحہ کر کے ایک بات فرمائی جو کسی صحابی کو نہیں فرمائی کہ یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. مدینے کے عالم اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. بڑے خاموش مزاج تھے، جو بولتے تھے تو ان کے دانتوں سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی اور علم کی شمعیں اور علم کی کرنیں اور علم ان کی زبان سے نکلتا تھا اور مجمع کی پیاس بجھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اتنے بڑے عالم دین اور مدینے کے مفتی کو یمن کے تقاضے پر آپ نے یمن روانہ فرمایا ہے. آپ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت فرماتا ہوں. پھر آپ نے ایک دعا بتائی کہ معاذ کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر اور حسن عبادت پر، کہ میں عبادت کو اچھی طریقے پر کروں، میری نماز اچھی ہو، میری عبادت اچھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تو حسن عبادت مطلوب ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا. زندگی اور موت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت کے مظاہر ہیں. پھر میرے اللہ نے فرمایا زندگی اور موت کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ پاک تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. لم یقل اکثر عملا بل قال احسن عملا، کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عمل نہیں مانگتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. ایک انسان بیت اللہ کا طواف دوڑ کر رہا ہے کہ بھائی تو بیت اللہ کا طواف دوڑ کے کیوں کرتا ہے؟ کہ میں بیت اللہ کا طواف اس لیے دوڑ کر کرتا ہوں جلدی تاکہ میرے طواف زیادہ ہو. کہ تو نے طواف کے عمل کو بگاڑ دیا. کہ طواف تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کعبۃ اللہ کا چکر اس طریقے پر لگاتا ہو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہو، دنیا کی محبت دلوں سے نکل رہی ہو، غیر کی محبت دلوں سے جا رہی ہو اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین دلوں کے اندر آ رہا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل میں حسن عمل مطلوب ہے. اعملوا فسیر اللہ عملکم، عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمارے عمل پر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے. ابن کثیر میں لکھا ہے
یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام جو خوبصورتی مشہور ہے، اللہ نے جب حسن کو تقسیم کیا تو اللہ نے آدھا حسن پوری دنیا کے انسانوں کو دیا اور آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اتنے بڑے جمیل نبی، اتنا بڑا خوبصورت بیٹا جب سامنے سویا تھا، یعقوب علیہ السلام کی نظر نماز میں صرف یوسف علیہ السلام پر پڑی۔ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی تنبیہ زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تربیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مربی ہیں۔ اللہ پاک انبیاء کی تربیت کرتا ہے، اسے کبھی ہم پر حالات تو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دعوت کے کام میں حالات ضروری ہیں۔ انما العطایا علی متن البلایا، عربی کا مقولہ ہے کہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ناگواریوں پر سوار ہو کر آئیں گی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمایا کرتے تھے، ہم نے سارے کا سارا خیر، بلکہ خیر کا خیر بھی ہم نے ناگواریوں میں پایا۔ حضرت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بدایت الدعوہ المکارہ ونہایتہ النجات، کہ دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور دعوت کی انتہا کامیابی سے ہوگی۔ حالات آتے ہیں ترقی کے لیے اور مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام پر کتنے خطرناک حالات آتے تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بغیر اللہ کے راستے میں وقت لگائے ہوئے، بغیر مجاہدات کیے ہوئے، بغیر قربانی دیے ہوئے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ مستهم البغصاء والضراء وزلزلوا، انبیاء علیہ السلام پر اور نبیوں کی قوموں پر اللہ نے مختلف قسم کے حالات ڈالے، یہاں تک کہ ان کو جھنجھوڑا گیا۔ میرے بھائیو، نبی میں کتنی استقامت ہوتی ہے، لیکن نبی بھی اللہ کے سامنے پکار اٹھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اتنے حالات انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے، لیکن حالات کبھی ہلاک کرنے نہیں آتے، بلکہ حالات آتے کہ ہماری تربیت کے لیے، تاکہ ہمارا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، یعقوب تو نے نماز میں ہمارے غیر کو دیکھا ہے، نماز تو میرے لیے ہے، رکوع بھی میرے لیے ہے، سجدہ بھی میرے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کیا تم نے نماز میں میرے غیر کو دیکھا ہے؟ تم نے جس آنکھوں سے دیکھا ہے اس آنکھ سے تم کو نابینا کر دوں گا، اور تم نے جس ذات کو دیکھا ہے اس کو میں تم سے جدا کر دوں گا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری قرآن کریم میں تفصیل سے سورہ بارہ پارے میں سب جانتے ہیں، لیکن وجہ ائمہ تفسیر نے لکھا، وجہ یہ بنی کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کو دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت نبی ہیں، جب زلیخا نے یوسف پر جب نظر ڈالی، نظر، اور اس وقت پوری دنیا میں بات مشہور ہو گئی، پورے مصر کے مارکیٹ میں، تو مصر کی عورتوں نے ملکہ کو تانے دیے، ملکہ کو زلیخا کو تانے دیے کہ تو نے کیا کیا، یہ غلط چیز ہے، قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، کہ تو نے ایک غلام سے محبت کر لی، ملکہ ہو کر، بادشاہ کی بیوی ہو کر، یہ تو غلط چیز ہے، ہم تجھے سری غلطی پر پاتے ہیں۔ تو بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہے، کہ مصر کی شہزادیوں کو پتہ نہیں ہے اور مصر کی عورتوں کو پتہ نہیں ہے، تو نے سب کی کھانے کی دعوت کی، اور کھانے کی دعوت کے کرنے کے بعد سب کو ہاتھ میں سیب دیا اور ہاتھ میں سب کو چھری دی۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واتت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا، سب کے ہاتھ میں پھل دیا، سب کے ہاتھ میں چھری دی۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں باہر کا منظر کیا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ پھر زلیخا نے کہا وقالت اخرج اليهن، ذرا سا باہر آ جاؤ نا۔ جیسے ہی جس وقت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے سے باہر آئے اور مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھا، تو اس وقت کیا ہوا، فوراً وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، وہ فروٹ کو کیا کاٹ دیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، یہ کوئی انسانی بلکہ تو کوئی فرشتہ دکھ رہا ہے، فرشتہ دکھ رہا ہے۔ عائشہ فرمایا کرتی تھی جب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی دوشیزاؤں نے اپنے ہاتھ کٹوا دے، کاش میرے نبی کے جمال کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کٹوا دے۔ والضحیٰ، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا،
تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی دنیا آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب، رب العالمین تیری قربانیوں پر، تیرے رونے و دھونے کی بنیاد پر اللہ پاک آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا خوبصورت بیٹے کو صرف نماز میں دیکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو نابینا کر دیا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی اور 40 سال تک بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ تو ہماری عبادت خوبصورت ہو۔ اللہ نے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد قباء مدینہ منورہ سے پہلے آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر دونوں ایک اونٹنی پر تھے۔ آپ جیسے ہی تشریف فرما ہوئے تو مسجد قباء وہ ایک بستی تھی، آپ نے کلثوم بن خدم کے ہاں آپ نے قیام کیا اور صدیق اکبر نے حضرت خبیب کے ہاں قیام کیا اور آپ وہاں 2 ہفتہ آپ وہاں ٹھہرے اور 2 ہفتے میں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کو تعمیر فرما رہے ہیں، آپ بھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، صحابہ بھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر یہ جملہ ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ یا اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، یا اللہ تو مہاجر کی مغفرت فرما۔ میرا آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی مسجد قباء کی تعمیر مکمل کی تو اللہ نے اس وقت آیت کو نازل فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد کی بنیادی تقوی پر ہے، اس مسجد کی بنیادی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ نبی جی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان تقوم فی، اس مسجد میں آپ قیام کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے آیت جاری فرمائی، اللہ نے وہاں کی مسجد جماعت کے ساتھیوں کی، مسجد قباء کے مصلیوں کی اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں نماز پڑھنے والے ایسے مرد ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے اطراف جن کا مکان تھا عمر بن حمزہ، عمر بن عوف، قعقاع بن عمر طبیبی، ابو دجانہ، ابو سنبا بن خراش، یہ سارے کے سارے صحابہ مسجد قباء کے پاس رہتے تھے۔ آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ پاک نے قرآن کریم میں تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ اور مجھے یوں کہا کہ نبی جی آپ وہاں قیام کریں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بننے کے بعد آپ ہر سنیچر کو یوم السبت، آپ ہر سنیچر کو ماشین اور راکبن، کبھی آپ پیدل اور کبھی سواری پر جا کر آپ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آج جتنے بھی حجاج کرام جاتے ہیں، معتمرین عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو انسان مسجد قباء میں اگر 2 رکعت نماز پڑھے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر 2 عمل ہیں، تفسیر مظہری میں قاضی صاحب نے لکھا ہے ہمارے اندر 2 عمل ہیں۔ ایک تو عمل یہ ہے کہ جب بھی ہم استنجا کرتے ہیں تو صرف ہم ڈیرے کا استعمال نہیں کرتے بلکہ ڈیرے کے ساتھ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ ڈیرے کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا جسم بھی پاک ہے، نمبر 2 ہمارا قلب بھی پاک ہے، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کسی کے بارے میں کوئی کپٹ نہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں آگے کریں، ہمیں پیچھے کریں، ہمیں آپ آگے بلاوے، ہمیں نہ بلاوے، ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، پورا صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جبرائیل آئے دحیہ کلبی کی شکل میں، بڑے بڑے صحابہ مسجد نبوی میں ہیں، پرانے صحابہ ہیں، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم طرف دیکھ کر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر غفاری ہے۔ ابو ذر غفاری مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے دنیا سے بے رغبت صحابی تھے۔ تو کہا نعم یا جبرائیل ھذا ابو ذر، جبرائیل یہ تو ابو ذر غفاری ہیں، لیکن آپ ابو ذر غفاری کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ تو آسمانوں کے آدمی ہیں، ابو ذر زمینوں کے آدمی ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں اور آپ کی صحبت میں رہ کر زندگی میں وہ خوبیاں بنائی ہیں اور وہ صفات بنائے ہیں کہ ان کا چرچا تو آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے۔
تذکر بین الملائکہ، آسمان میں فرشتے ان کی خوبیوں کا، ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا، تعال یا ابا ذر۔ ابو ذر بالکل سامنے آ گئے، آپ نے پہلا سوال کیا، بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچا تو آسمانوں پر ہو رہا ہے، تمہاری صفات کا تذکرہ آسمانوں پر فرشتے کر رہے ہیں۔ بکا ابو ذر غفاری رونے لگے، روتے روتے ان کی داڑھی حتی تبل لحیتہ، ان کی داڑھی تر ہو گئی کہ یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری زندگی آپ کے بالکل سامنے ہے، لیکن صرف میرے پاس دو عمل ہے۔ نمبر ایک، لیس فی قلبی غش لاحد، میرا دل تو ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف ہے، میرے دل میں کوئی کینہ نہیں، میرے دل میں کوئی کپٹ نہیں۔ آپ مجھ سے مشورہ کرے، مجھ سے مشورہ نہ کرے، مجھے آگے بٹھاوے، مجھے پیچھے بٹھاوے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف ہوتا ہے۔ نمبر دو، لا احسد حسدا، میں کسی پر حسد نہیں کرتا، میں کسی پر عرصہ نہیں کرتا، کسی کی علم کی نعمت کو دیکھ کر میں شکر گزار بنتا ہوں۔ اللہ نے کسی کو مال کی نعمت دی ہے، میں کبھی کسی پر حسد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ نے فرمایا، قم یا ابا ذر، ابو ذر کھڑے ہو جاؤ۔ اور میرے نبی نے ابو ذر غفاری کی پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا، ابو ذر تمہاری زندگی میں وہ صفات بنے ہیں جو بہت کم انسانوں کی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن عبادت مطلوب ہے۔ مسجد قباء والوں کا عمل کتنا تھا؟ ایک بہت بڑے صحابی سعد بن معاذ، جن کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر ہل گیا، اہتز عرش الرحمن بموت سعد، سعد بن معاذ کے انتقال پر اللہ کا عرش آسمانوں پر مارے خوشی کے جم اٹھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں مدینہ منورہ کے قریب تھے، اور کسی نے کہا، یا رسول اللہ اتنی ساری روشنی مدینہ منورہ کے اندر آ چکی ہے، کوئی وجہ بنی ہے؟ آپ نے فرمایا، تو فرشتے ہیں۔ کیا سعد بن معاذ زخمی ہوئے تھے بنو قریظہ کے فیصلے کے بعد؟ کیا ان کا انتقال تو نہیں ہوا؟ تو تحقیق ہے کہ سعد بن معاذ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے پاس پہنچے، جیسے کہ ان کے گھر میں داخل ہوئے، کمرے میں کھجوروں کا چھپر کا بنا ہوا تھا، تو آپ نے یوں کہا، اپنے ہاتھوں کو یوں فرمایا، حالانکہ پورا کا پورا کمرہ خالی تھا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے پر بیٹھے جیسے بہت سارا مجمع ہو اور جگہ کم ہو، اور جس طرح ایک انسان بیٹھتا ہے، سرکار مدینہ اس طریقے پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا، رسول اللہ، سمجھ میں نہیں آتا، پورا کا پورا کمرہ خالی ہے، سعد بن معاذ یہاں صرف ہے۔ آپ نے کہا، ان کے انتقال پر اتنا مجمع آسمانوں سے اترا ہوا فرشتوں کا کہ تمہارے نبی کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قدم کو اکھاڑ اکھاڑ کے چلتے ہیں، حالانکہ بالکل سڑک خالی ہے مدینہ منورہ کی بقیع میں جاتے وقت۔ تو صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سفر فرما، آپ چل رہے ہیں لیکن آپ اپنے قدم کو اٹھا اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا، میرے صحابہ، آسمانوں سے فرشتوں کا مجمع اتنا زمین پر ان کے جنازے میں اترا ہے کہ تمہارے نبی کو مکمل چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں آگے کی بات جو کہتا ہوں اصل بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سعد بن معاذ، جن کے انتقال پر اللہ کا عرش مارے خوشی کے جم اٹھا، اہتز عرش الرحمن بموت سعد، مارے خوشی کے، جب ان کو قبر میں اتارا گیا، اتنے بڑے صحابی، تو قبر نے ان کو پکڑ دیا۔ یہ بات البدایہ والنہایہ میں، الاصابہ میں، ابن کثیر میں علماء نے لکھی ہے، قبر نے ان کو پکڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو، سعد بن معاذ کو قبر نے پکڑ لیا ہے۔ پھر آپ کے آنکھوں سے آنسو رکے اور آپ کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک اٹھا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا عمل تھا جس عمل کی بنیاد پر کہ اللہ کا عرش آسمانوں پر مارے خوشی کے جم اٹھا ہے اور اتنی بڑی فرشتوں کی جمع زمین پر اتر چکی ہیں؟ ان کے نماز جنازہ میں فرمایا، ان کا بکریوں کا باڑا تھا، اور بکریوں کے باڑوں کے اندر وہ بکریوں کو پانی بھی پلاتے تھے اور بکریوں کی خبر گیری بھی کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی بکریوں کے پیشاب کے قطرے ان کے کپڑے پر آتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اس عمل پر قبر نے ان کو پکڑ دیا۔ فاضل اعمال کی مشہور حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ دو گناہ اتنے خطرناک ہیں جن پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک تو چغلخوری کرنے کی وجہ، اور نمبر دو ناپاکی کی وجہ کی، پیشاب کی وجہ سے اکثر انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن عبادت مطلوب ہے کہ اللہ نے قباء والوں کی تعریف کیوں فرمائی کہ ان کے دل بھی پاک ہے اور ان کے جسم بھی پاک ہے۔ اسی طریقے پر دعوت کی مبارک محنت کے اندر بھی ہمارا عمل اچھا ہو، اللہ کے راستے کی قربانیاں،
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور مدینہ کے انصار صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہماری کھیتیاں اجڑ چکی ہیں، ہمارے باغات اجڑ چکے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کے راستے میں نکلتے نکلتے ہمیں باغات کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں کھیتیوں کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس چھٹی لینے کے لیے آئے ہیں کچھ دن کے لیے کہ ہم خروج نہیں کریں گے، مکان اعمال کی پابندی کریں گے، آنے والے مجمع کو اللہ کا دین سکھائیں گے، آنے والے مجمع کا اکرام بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے، لیکن کچھ مہینے کی چھٹی چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب الرحمٰن نے حدیث صحابہ میں لکھا ہے کہ انصار مدینہ نے صرف 6 مہینوں کی خروج کی چھٹی مانگی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی وقت آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں جان کو بھی خرچ کرتے رہو اور اللہ کے راستے میں مال کو بھی خرچ کرتے رہو، اور قربانی کی چھٹی مانگ کر، خروج کی چھٹی مانگ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، دین کا کام اچھی طرح کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے کام کو اچھی طرح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ابو انصاری کی جماعت استنبول پہنچی۔ استنبول پہنچنے کے بعد بڑے بڑے صحابہ کی جماعت تھی، سامنے عیسائیوں کا لشکر بہت بڑا تھا، تو ایک نوجوان صحابی تیر کو لے کر ان کے میدان میں پہنچ گئے، تو کسی نے آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تب وہ انسان نے فرمایا بھائی تو قرآن کریم کی تفسیر کو غلط کر رہا ہے، یہ آیت تو انصار مدینہ منورہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے راستے کی خروج کی چھٹی مانگنے گئے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام چلے گئے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی دیتے رہو، قربانی دیتے رہے، جان کو لگاتے رہے، مال کو لگاتے رہے، باغات ختم ہو چکے، ان کی کھیتیاں ختم ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کے لیے اللہ نے صحابہ کی مقدس جماعت کو منتخب کیا تھا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ مشورہ کیا چلو کم سے کم اللہ کے نبی کے پاس جا کر برکت کی دعا کراوے۔ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے برکت کی دعا کے لیے، تو بڑے بڑے مدینہ منورہ کے صحابہ اسید بن حضیر ہیں اور عباد بن بشر ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ حضور کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دیکھا کہ انصار مدینہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ انصار مدینہ نے بھائیو بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہ کو انصار مدینہ پر رحم کرا، رحم فرما، قربانی کے موقع پر اپنے آپ کو آگے کیا ہے اور آسانی کے موقع پر اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے۔ یہ مدینہ کے انصار کی حضور نے تعریف فرمائی۔ جیسے آپ نے مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کرام کو دیکھا تو آپ ان کو دیکھ کر آپ خوش ہو، آپ نے کہا مرحباً مرحباً، آئیے آئیے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ نے فرمایا آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا، آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا۔ اور میرے اللہ سے مجھے امید ہے کہ میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے بارے میں جو بھی دعا کروں گا اللہ پاک تمہارے حق میں دعا کو قبول کرے گا۔ اب صحابہ نے کہا آج تو ہر کچھ ملنے والا ہے، آئے تھے کیوں؟ تاکہ کھیتی میں برکت کی دعا کراوے، کاروبار میں برکت کی دعا کراوے، اور کاروبار میں برکت کی دعا کراوے ہماری کھیتیاں سیراب ہو جائے، ہمارے باغات آباد ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی صحابہ کرام کے سامنے آخرت تھی۔ عباد بن بشر نے کہا اے انصار مدینہ، دنیا تو چند دن کا سامان ہے، دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہیں، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہیں، اور جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو کل بیت وإن طالت سلامتها۔ میرے بھائیوں بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت ہے، ہماری بنیاد آخرت ہے، لیست ہممنا الدنیا، ہماری بنیاد دنیا نہیں، ہماری فکر دنیا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلوب پر محنت فرما کر صحابہ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کی فکروں کو نکالا، اور دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کو اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا۔ صحابہ کی فکر آخرت تھی، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ دنیا تو مقدر کی چیز ہے،
اصل زندگی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے۔ کہ یا رسول اللہ ہم آئے تھے دوسرے ارادے سے، ہم نے مشورہ کر کے اپنے ارادے کو بدل دیا، یہ اللہ کرے آپ ہماری مغفرت کی اللہ سے دعا کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا مجھے میرے صحابہ سے اتنی بھی امید نہیں تھی کہ میرے صحابہ دنیا کی برکت کی دعا کراوے، یہ جماعت تو امت میں نمونہ تھی۔ آپ مسجد کے منبر میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار، یا اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، وبناء الانصار، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، وبناء ابناء الانصار، انصار کی پوتوں کی مغفرت فرما، وجوار الانصار، انصار کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، وازواج الانصار، انصار کی بیویوں کی مغفرت فرما، اور ایک روایت میں ہے جو انصار والا کام کرے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اپنی نسلوں کی آخرت کو بایو صحابہ کرام کی جماعت بنا کر چلی گئی۔ یہ دعوت کے کام کرنے والا عملہ ہے، ہمارے سامنے آخرت ہو، ہمارے سامنے دنیا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت والا بنایا تھا۔ میرے نبی آخرت والے تھے، آپ کو 24 گھنٹے آخرت کا فکر ہوتا تھا۔ قرآن کریم کی آیت کو پڑھتے پڑھتے آپ کتنی مرتبہ آپ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے۔ آپ اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کیسا دن ہوگا، ہر ایک انسان کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی اتنے بڑے مقدس نبی، اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جن کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ وَإِصْطَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، درخت آپ کو نبی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک دیہاتی سامنے آیا، آپ نے کہا دیہاتی تو مجھے نبی مان، ایمان قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ تو دیہاتی نے کہا میں کیسے آپ کو نبی مانوں، بلکہ دیہاتی مری ہوئی گو کو شکار کر کے لایا ہوا تھا، مری ہوئی گو جو اکثر جنگلوں میں ہوتی ہے، اس کے پانان میں مری ہوئی گو تھی۔ اس نے کہا اَنَا لَا أُؤْمِنُ هَذَا يُؤْمِنَ الذَّبْحِ، یہ گو اگر تیرے ایمان کی گواہی دے تو میں ایمان قبول کروں، وَإِلَّا لَقَتَلْتُ شَرَّ قَتْلَةٍ، ورنہ نعوذ باللہ میرے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی ہیں، دنیا کی چیز اللہ کے نبی کو نبی مان رہی ہیں۔ آپ نے گو کو پکارا یا زب، تو گو نے اپنا منہ اونچا کیا اور اپنی آنکھیں کھولی اور کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر ہوں، سعدیک میری کیا خوش قسمتی ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور میرے نبی کو کیا نام دیا، یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت کے دین کے ڈیکوریشن اور یہ قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ میرے نبی کے بہت سارے نام ہیں، لیکن گو نے میرے نبی کو کتنا اچھا نام دیا ہے کہ قیامت کا دن اندھیرے کا دن ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن اندھیرے کا دن ہوگا۔ اے نبی آپ کی برکت سے قیامت کا دن بھی روشن ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سوال کیا گو سے ایمان کا، من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہیں؟ تو گو نے جواب دیا وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ راحتہ وفی النار عقابہ، تو اس خدا کی عبادت کرتی ہو جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور جس کی حکومت زمینوں پر ہے، جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہیں، جنت میں آرام ہے، جہنم میں سزا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ نے جواب دیا انت خاتم النبیین وانت امام الانبیاء، آپ تو خاتم النبیین ہیں اور آپ تو نبیوں کے امام ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ کی باتوں کو ماننے والے کامیاب ہیں اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والے ناکام ہیں۔ میرے بھائی اتنے بڑے نبی، علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس قبر میں آپ تشریف فرما ہے، آپ کے بدن مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس مٹی کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات سے، عرش سے، لوح و قلم سے زیادہ قیمتی وہ مٹی ہے کہ میرے نبی کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے۔ تو جب مٹی کی وہ قیمت ہے
میرے نبی کے جسم مبارک سے اتصال کی وجہ سے تو جو سنتیں میرے نبی کی زندگی سے نکلی ہوگی اور جو محنت میرے نبی کی زندگی سے نکلی ہوگی اس محنت کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قیمت ہوگی. اے میری بیٹی فاطمہ تم مت رو. اللہ نے تیرے ابا کو کلمہ دیا ہے اور وہ دین دیا ہے. وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا, ہر مکے مکان میں جاوے گا. اے میری بیٹی فاطمہ, جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں اور جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں وہاں میرا ایک کلمہ پہنچ کے رہے گا. آپ کبھی زندگی میں چین سے آپ نے زندگی میں کھانا نہیں کھایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں لیست لہ راحۃ, ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی راحت میں حالت میں آپ نے نہیں دیکھا. جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر, یہ چادر کو اوڑھنے والے نبی, قم فانذر وربک فکبر, نبی جی آپ کھڑے ہو جاؤ, ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا ہے, اور کھڑے ہوتے ہی میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ. وربک فکبر, اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً چادر کو پھینک کر فرمایا یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم, کہ خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے, آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے. ان قطع ایام النوم والراحہ, آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے. اتنی بڑی قربانی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر کے گئے. جب میرے نبی کو قبر میں اتارا گیا, مسند ابی احمد مسند عبدالرزاق کی حدیث کی روایت ہے, جب میرے نبی کو قبر میں سلایا گیا, قبر میں اتارنے والے کون ہیں؟ آپ کے غلام شقران ہیں, آپ کے کزن فضل بن عباس ہیں, حضرت علی مرتضیٰ ہیں, اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہیں. فضل بن عباس فرماتے ہیں میرے دل میں تمنا ہوئی میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی میں آخری زیارت کر لوں, میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھ لوں. جیسے میرے کفن کے ٹکڑے کو ہٹایا تو میرے نبی کے لب مبارک ہل رہے تھے, اور آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. بھائیو, ہم چاروں طرف اپنے ماحول کو دیکھے, اللہ نے ہمارے علاقے کو بڑا نوازا ہے. جتنی اسٹوڈنٹ کی جماعتیں ہمارے علاقے سے گزری روتے روتے یہاں سے روانہ ہوئی ہے. کاش ہمیں ایسا علاقہ ملتا, ایسا ہمیں ماحول ملتا, ایسے بچوں کی تعلیم ملتی, ہمیں ایسا پردہ ملتا. کہ ماحول ایسے نہیں بنا, اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کے منوں میں آنسو گرے ہیں, ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. پورے علاقے میں تعلیم آپ کو نہیں ملتا تھا, علماء کی جماعتیں گھر گھر میں پیدا ہو گئی, حفاظ کرام گھر گھر میں پیدا ہو گئے. یہ دعوت کے کام کی مبارک برکت ہے. حاجی عبدالحق صاحب فرما کرتے تھے اللہ کی قسم سارے کے سارے دین کے شعبے اپنی جگہ پر ہے. یہ طاقت اور عمل کتنا بڑا اللہ نے آسمان پر اتارا ہے, اس سے بڑا طاقت اور عمل اللہ نے زمین پر کوئی نہیں اتارا. اللہ تعالیٰ نے اعمال دعوت میں قلوب کے پلٹنے کی صلاحیت رکھی ہے, قلوب کے پلٹنے کی جاذبت رکھی ہے. آپ اللہ کے راستے میں نوجوانوں کو لے جاؤ, تعلیم کے حلقوں میں آپ کو نوجوان روتے ہوئے نظر آئیں گے, تعلیم کے حلقوں میں بچے تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ اس کے لیے مولا صاحب جو بہت روئے ہیں, ہمارے بڑوں کے منوں من آنسو گرے ہیں. جب مولا صاحب کا انتقال نظام الدین مرکز میں ہوا ہے, ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا, بڑے بڑے علماء دیوبند موجود تھے, مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب, مولانا مدنی صاحب, مولانا رائے پوری صاحب, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ایک نیو مسلم نے کہ مولانا یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر اتر کو خوب رگڑیو. میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا. اس سے میرے بھائیو اللہ نے کام قربانی کا دیا ہے. آخری بات علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ, جب انتقال کا وقت قریب آیا, آپ دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا, اور مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی صاحب وہاں پہنچے, مرکز پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد مولانا الیاس صاحب کی آخری حالت تھی. حضرت مولانا صاحب نے اپنے ہاتھوں کو اونچا کیا تو مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ نے ہاتھ سے مسافہ کر کے فرما حضرت طبیعت کیسی ہے؟ تو ٹپ ٹپ آنکھوں میں آنسو گر کے فرمایا تمہارا ہی ستایا ہوا, تمہارا ہی ستایا ہوا ہوں. کاش ہماری جماعتوں کو لے کر علماء دین چلنے والے ہوتے, حفاظ کرام ہوتے. اگر اس کام کو ہر علم نے نہ سنبھالا, مجھے ایک کام ایک فرقے کی شکل نظر آ رہا ہے. امت میں بہت سے لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کو کچھ نہیں آتا ہوگا. کتنی جماعتیں ہماری علاقوں میں آتی ہے, تعلیم کے حلقوں میں جب بازار میں ڈس کرنے آتی ہیں تو بڑے سفید کپڑے والوں کو دیکھ کر ہم کو کوئی عطیہ سکھانے والا نہیں, ہم کو کوئی ثنا سکھانے والا نہیں. علماء بھی ہو, ہمارے کام کرنے والے ساتھی بھی ہو, ہمارا مجمع بھی ہو, میرا اور آپ کا دل خدا کے گھر میں کیوں نہیں لگتا؟
میرا اور آپ کا دل مسجدوں میں کیوں نہیں لگتا؟ میرے بھائیوں، مسجدوں میں دل اس وقت لگے گا جب کہ اندر کی فکر آئے گی، اندر کا درد آئے گا۔ مولانا صاحب دیوار کے اجتماع میں جا رہے ہیں، علماء دیوبند بیل گاڑی میں بیٹھے ہیں، مولانا رائے پوری ہے، عبدالقادر صاحب رائے پوری، مولانا مدنی ہے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، شیخ مولانا زکریا صاحب، چاروں بیٹھے ہیں، آگے مولانا صاحب رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی خطرناک گرمی تھی، گرمی، میوات کی گرم گرم آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی۔ حضرت شیخ نے فرمایا اتنی گرم گرم لو آ رہی ہے، کم از کم تھوڑا سا پردہ کر لیا جائے۔ تو مفتی اعظم کی فضل نے فرمایا مولانا صاحب ہماری جماعت کے امیر، ان سے اجازت دے دو۔ حضرت شیخ نے کہا حضرت تھوڑا سا پردہ لگا لوں؟ کہ کیا بات کہی کہ تھوڑا سا پردہ لگا لوں، گرم گرم لو آ رہی ہے؟ فرمایا تم گرم گرم لو کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم میں میوات کی دعوت کے سفر میں جنت کی بات نسیم کو محسوس کر رہا ہوں، جنت کی بات نسیم کو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیل گاڑی میں بار بار فرماتے، شیخ جی مجھے جنت کے مزے سفر کے اندر آ رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے کے مجاہدوں کا استحضار تھا، یہ اللہ کے راستے کے مجاہدوں کا استحضار تھا۔ اس سے میرے بھائیو، ہمارا دسمبر کا اجتماع ہمارا کمال پور میں ہے، جماعت اللہ کے راستے میں بنے گی۔ ہم ایک جماعت پر اکتفا نہ کرے، ہمارا ٹیلنٹ ہے، ہمارے استعداد بہت اچھی ہمارے علاقے میں ہیں، بہت سارے ہمارے پاس مکانات ہیں، ہم 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ اللہ کے راستے میں 4 گھروں میں جاوے۔ جب گجرات کے معاشرے جب قوائف وطن قوائف ساتھیوں کے باہر کے علاقوں کے تو 12 مرتبہ 15 مرتبہ 17 مرتبہ 4 گھروں کے ساتھیوں کے قوائف وطن بیرون کی جماعت کے لیے۔ اس سے میرے بھائیوں دیکھو، قربانی اللہ کو پسند ہے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا، اور ایمان جو بنے گا وہ دعوت کی محنت سے بنے گا، اور ایمان جو پکے گا وہ مجاہدے سے پکے گا۔ آپ اللہ کے راستے میں نکلو میرے بھائیوں، نکلتے ہیں۔ یہ ہمارا میتا کا حلقہ الحمدللہ، جب بھی ہمارے بڑوں جب بھی کوئی جماعتیں مانگی ہیں ہم نے جماعتیں پیش کی ہیں۔ میتا کی اجتماع میں 18 جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی، مائی سے 15 جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی، ہماری بستیاں جماعتیں دے رہی ہیں، لیکن ہم مطمئن نہ ہو جائیں، ہمیں تو ہر 2-3 مہینے پر ہمارے یہاں کی جماعتیں بنے، اتنا ہمارے پاس بہت بڑا عملہ ہے۔ ہم تو عزائم کریں گے بستی کو دیکھ کر، اور عزائم کریں گے ساتھیوں کو دیکھ کر، ایک جماعت کو نکال کر ہمیں مطمئن نہیں ہونا۔ ہمارے پاس بہت بڑا عملہ موجود ہے، انشاءاللہ محنتیں ہوتی رہے گی، فکر ہوتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول کرے گا۔ اب آپ سے گزارش ہے ماشاءاللہ کون کون تیار اجتماع سے؟ نومبر سے بھی جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی، اور اجتماع سے بھی جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی۔ ساتھ ہی کھڑے ہو کر ناموں کو پیش فرمائیں انشاءاللہ۔ ہمارے ابو بھائی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ پوری جماعت مکمل تیار ہے 13 تاریخ کو، 13 نومبر سے انشاءاللہ، اور ساتھی ہمت کریں، ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے انشاءاللہ۔ کرے ہمت، اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، اپنے ارادوں کو ظاہر کرے۔ نکلنا تو ہے ماشاءاللہ، بہت ساروں کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی تبلیغ کا نصاب صرف 4 مہینے نہیں ہے، بلکہ جب تک اندر کا یقین نہ بنے ہم چلتے رہیں، بس اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ کرے ہمت ساتھ ماشاءاللہ۔ چانگا سے بھی جماعت تیار ہے 14 تاریخ کو، چانگا کی بھی مکمل جماعت 14 تاریخ کو روانہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تیروپتی ماہی کی جماعت جودھپور روانہ ہو رہی ہے۔ میتا کی جماعت بولو، میتا اور بسو ساتھی ہماری پہنچے ماشاءاللہ، تیار ہے؟ اچھا، جماعت مکمل کریں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میتا سے بھائی تاریخ طے کی ہم نے، تو ہمت کریں ماشاءاللہ۔ اچھا، جہاں سے بھی جماعتیں تیار ہیں نومبر سے، تو جماعتیں نکالنے کے بعد پھر مطمئن نہ ہوئے، ہم دسمبر کے اجتماع سے جماعتیں نکالیں گے، اس کے بعد ہمارا مہینہ بچے گا، ہمارے پاس محنت کا موقع ہے، میدان ہے، ہمارے پاس بہت بڑا مجمع ہے۔ ایک جماعت کے نکلنے کے بعد پھر ہماری بستی کی جماعت نکل گئی تو ہم قربانیوں کا چبوتر نہیں بننا بلکہ زینہ بننا ہے، بلکہ اور محنت کر کے ساتھیوں کا نظام اور ترتیب بنا کر اپنی بستیوں کی جماعتیں نکالیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھو ابھی زون کی جماعت اللہ کے راستے میں چلی گئی، ہمارے 11 نومبر کو ہمارے حلقے کی ایک جماعت بزرگوں نے زون کی مانگی ہے، پتہ اس کے لیے کون کون تیار ہے زون میں جانے کے لیے؟ میکا سے 2 ساتھی ہیں، اور ماہی سے محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی، مائی سے بھی محنت ہو رہی ہے، میں ساری محنت کر کے جماعت کو میں مکمل کرے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے ایک جملہ کہ جب تم چلو غیر مسلم کی بستیوں میں چلو نا تو وہاں تھوڑی دیر تم ٹھہر جاؤ،
اور وہاں تم زور سے، اتنا زور سے کہ وہاں کے درخت اور وہاں کی مٹی اللہ اکبر کو سنیں، کہ وہاں کے درخت کے پتے اور ریت کے ذرے اللہ کا نام سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور زون کی جماعتوں کی برکت سے اللہ نے بہت آبادی اور اللہ نے لوگوں کو مانوس بھی کیا ہے، اللہ نے دنیا میں کام کو زندہ کیا ہے، اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام باتوں اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ہم سب گنہگار کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، یا اللہ مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، امت کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمارے بزرگان دین ہمارا سفر میں ہے، اللہ رحمن کا اجتماع ہے، اللہ کو قبول فرما، آسانیاں مہیا فرما، اللہ قربانی کو زندہ فرما اور پورے عالم کی ہدایت کو عام فرما، اللہ ہمارے سارے گجرات کی اجتماعات کو اللہ قبول فرما، خوب سے خوب قربانی زندہ ہونے کا ذریعہ بنا، قربانی کے وجود کا ذریعہ بنا، ہماری ہر بستی سے، ہر گاؤں سے، ہر گلی سے افراد کو اللہ کے راستے میں نکلنا آسان فرما، ہر مسجد کی مکمل جماعت کا بننا آسان فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما، اللہ دعوت کی بصیرت ہمیں عطا فرما، آپس میں اجتماعیت پیدا فرما، مزاج میں جامعیت پیدا فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما، دین کے مٹنے کا درد ہم سب کو پیدا فرما، اللہ ہماری پوری امت کی پوری مغفرت فرما، موت تک دین کے کام میں لگے رہنے کی جگہ رہنے کی توفیق مرحمت فرما، استقامت، اخلاص، استخلاص ہم سب کو نصیب فرما، چھوٹا بن کے کام کرنا آسان فرما، شہرت نام و نمود سے ہماری حفاظت فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔